رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے. تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تقوی اس شخص کا تقوی ہے. ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ان کو وہ مانتا ہے اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں, یہی سیدھے راستے پر ہیں اور یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی ہدایت انہی کے لیے ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں, سخت دل ہوتے ہیں, ہدایت کو قبول نہیں کرتے, ان کے اندر اثر پذیری نہیں ہوتی, حق کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے. ایسے ہی لوگ ان کو خواہ کتنا بھی ڈرایا جائے آخرت کے بارے میں, اللہ کے غضب کے بارے میں, لا یؤمنون, ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے. جب کوئی حق نہیں چاہتا, جب کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جو لوگ حق قبول نہ کریں, حق کو جان لینے کے بعد پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے. اور پھر ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے مومن ہیں, ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے کافر اور منکر ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے, جن کی زبان اور دل میں فرق ہے. تو اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر, یعنی زبان سے کہتے ہیں, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ وہ مومن نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جھوٹ بول کر, کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یہی تو جھوٹ ہے کہ دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے اور زبان کچھ اور بول رہی ہے. دل میں اللہ پر ایمان نہیں, سچا ایمان نہیں, اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے, لیکن زبان سے دہرا دیتے ہیں. اس موقع پر ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ, اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے, اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے, اور کیا ہم واقعی اس یقین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں, اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہماری زبانیں دہراتی ہیں اور ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا؟ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہ سما جائے, دل کے اندر نہ اتر جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ واقعی, یعنی یو مین اٹ. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو دراصل وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں, حالانکہ وہ ہوتا نہیں, اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا ہی تو دھوکہ ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو, اور وہ شعور نہیں رکھتے, انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہ ہو. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے. اپنی غلطی کو نہ جاننا, اپنی غلطی کو نہ ماننا, اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان سے مفقود ہو چکی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری. ان کی ترجیحات، پرائرٹیز فرق ہیں. ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں، ان کا دل کھوکھلا ہے، ان کا دل مریض ہے. تو جن کا دل مریض ہو ان کو کبھی بھی صحت نصیب نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کو ایمانی صحت نصیب نہیں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ